إن دين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب احترام، دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز اس علم پر عمل ہے، اور تیسری چیز اخلاص ہے۔ علم ایک نور ہے جس سے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا شعور آتا ہے اور شعور ملتا ہے، اور جس سے روشنائی حاصل ہوتی ہے کیا اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاننا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ اگر علم نہ ہو تو یہ روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا علم کے اوپر عمل ہے کہ جو علم سیکھا ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر اخلاص ہے کہ اخلاص ہوگا تو عمل کام کرے گا، اس لیے کہ خود علم نجات والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، علم سے کبھی نجات نہیں ملتی۔ اگر بہت بڑا عالم بھی بن جائے، علم بہت زیادہ اس کو مل جائے، لیکن اگر اس کے پاس اس علم پر عمل نہیں ہے اور عمل کے بعد اس پر اخلاص اس کا نہیں ہے تو اس کو نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر علم پر کسی کی بخشش ہو جاتی تو وہ شیطان کی بخشش ہو جاتی، لیکن شیطان کی بخشش نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے علم تو تھا اس کے پاس لیکن عمل نہیں تھا۔ اگر عمل تھا تو اخلاص نہیں تھا، اسی بنیاد پر اس کی نجات نہیں ہوئی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ علم ہونا چاہیے اور علم پر عمل ہونا چاہیے، اور عمل اخلاص والا ہونا چاہیے تاکہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور جب تک کسی کام میں اخلاص نہیں ہوگا، چاہے وہ ہماری قربانی ہے، چاہے وہ ہماری نماز ہے، چاہے وہ ہماری زکوٰۃ ہے، چاہے ہمارے خیرات صدقہ ہے، جو بھی نیک اعمال ہے، یہ سارے کے سارے اخلاص کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کی یہ نیکی کسی کھاتے میں نہیں آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں یرموک کی لڑائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ بھیجا مجاہدین کا جہاد کے لیے، اور جس کا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر وہاں پہنچے ہیں اور وہاں جہاد ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد مدینہ کے اندر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر اپنے قاصد کو دیا اور فرمایا کہ یہ خط لے کر جاؤ خالد بن ولید کو دے دو۔ اور خالد بن ولید کے بارے میں لکھا کہ جب یہ خط آپ کو مل جائے اور آپ اس خط کو پڑھ کر یہ جو میرا قاصد آ رہا ہے، اس قاصد کو اپنی جگہ سپہ سالار بنا دے، اپنی جگہ پر امیر بنا دے، اپنی جگہ پر چیف بنا دے، آپ اپنے عہدے سے برطرف ہو جائیں، اپنی سیٹ کو چھوڑ دیں اور اپنی سیٹ پر یہ میرا آنے والا قاصد اس کو بٹھا دے۔ اور جب یہ خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اور پھر وہ اپنے عہدے کو چھوڑ دیا اور اپنی سیٹ پر انہوں نے بٹھا دیا اس آنے والے قاصد کو۔ جب آنے والے قاصد کو بٹھایا ہے اور ایک مرتبہ ایک ساتھی نے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا خالد بن ولید تجھے وہ وقت یاد آتا ہوگا جب تو امیر تھا، جب تو سپہ سالار تھا، جب تو چیف تھا، تجھے وہ وقت یاد آتا ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو جب میں امیر تھا تب بھی میری خواہش یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب میں آج عام مجاہد بن کر لڑ رہا ہوں تب بھی میری خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھی تھی کہ 2 باتوں میں سے ایک بات کو پسند کر لو، اگر میرے پاس واپس مدینہ آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ کر سکون سے رہو، اگر آپ وہاں پر جہاد کرنا چاہتے ہو تو پھر سپہ سالار بن کر نہیں بلکہ عام فوجی بن کر جہاد کرنا پڑے گا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھا اور اس بات پر تیار ہو گئے کہ میں عام مجاہد بن کر لڑنا پسند کرتا ہوں، میں واپس مدینہ جانا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز نہیں، میری قربانی نہیں، میری زندگی نہیں، میری موت نہیں، للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اپنی قربانی، اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے، اس لیے کہ تین چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ ایک ہے ہجرت کرنا اسلام کے لیے، یہ بھی اسلام میں ضروری ہے۔ اسلام کی دعوت دینا، یہ بھی اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کے لیے قربانی دینا، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب قربانی کا وقت آ جاتا ہے، آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنے والا، میں نے بڑا بچہ لایا، بڑا اچھا جانور لایا، لیکن یاد رکھنا قربانی واجب ہے، اور یہ سال کے بعد ایک دن واجب ہے، 3 دن واجب ہے، سال کے بعد ذوالحج کے مہینے میں واجب ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ واجب ہے، یہ واجب کا درجہ کم ہوتا ہے، اور نماز فرض ہے، فرض کا درجہ اونچا ہوتا ہے، اور فرض 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آج نماز صفوں میں، ہماری صفوں میں وہ لوگ غائب ہیں کہ جو قربانی تو دیتے ہیں لیکن فرض نماز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ فرض نماز کو نہیں آتے ہیں، فرض نماز مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں۔